بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز 23ویں تراویح ادا کی جائے گی، دوسری طاق رات، اور اس میں 26واں پارہ 3 پاؤ اور 27واں پارہ پہلا پاؤ تلاوت کیا جائے گا۔ اس ایک پارے میں تقریباً ایک پارے میں جو مضامین ہیں، اختصار کے ساتھ بس اشارہ ہی کرنا ہے چند باتوں کی طرف۔ سب سے پہلے سورہ الفتح شروع ہو رہی ہے، اور الفتح اس سے مراد، جس کو قرآن کریم نے پہلی آیت میں فتح مبینہ، بہت بڑی فتح قرار دیا ہے، اس سے فتح مکہ مراد ہے۔ اس سے فتح مکہ کہ ہم نے آپ کو ایک بہت بڑی فتح عطا کر دی۔ اس صورت کے دو بڑے مضامین ہیں، دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ایک صلح حدیبیہ ہے اور دوسرا فتح مکہ ہے۔ دراصل صلح حدیبیہ ہی بنیاد بنی تھی فتح مکہ کی، اور صلح حدیبیہ میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جس واقعے کو بیان فرمایا، وہ واقعہ مسلمانوں کا وہ جذبہ تھا، جذبہ ایمانی اور غیرت ایمانی تھا مسلمانوں کا، جس کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ اور وہ غیرت ایمانی یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کی نیت سے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، تو حدیبیہ کے مقام پر مشرکین نے آپ کو آگے جانے سے منع کر دیا، ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے۔ وہ یہ سمجھے کہ مسلمان شاید حملہ کرنے آئے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ کرام نے کہا، دیکھو بھئی، ہم تو جانور لے کے آئے ہیں اپنی قربانی کے لیے، احرام باندھ کر آئے ہوئے ہیں، ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی نہیں، ہم نہیں عمرہ کرنے دیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ بھائی، ان سے ذرا بات کرو جا کر، اور ان کو قائل کرو، ان کو سمجھاؤ کہ بھئی ہم تو صرف عمرہ کرنے آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، تو کہیں سے یہ بات افواہ کے طور پر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اب حالانکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حیات تھے، لیکن افواہ یہ اڑی گیا آپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ صورتحال کا مکمل طور پر علم نہیں تھا، اصل صورتحال کیا ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، قصاص لیں گے ہم۔ اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام سے بیعت لی، عہد لیا کہ عثمان کے خون کا بدلہ ہم لے کر جائیں گے یہاں سے۔ قرآن کریم نے وہ جو بیعت والا منظر ہے، اس کو کئی جگہوں پر بیان کیا ہے کہ وہ جو جذبہ تھا کہ اپنے ایک مسلمان بھائی کے لیے ہم سب اپنے آپ کو داؤ پر لگانا پڑا تو داؤ پر بھی لگا دیں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جو قاصد بنا کر بھیجا تھا، تو مسلمانوں کے قاصد کی جو حرمت ہے، اس کے لیے ہم اپنی جان دینے کے لیے اور کفار سے لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ وہ جو جذبہ تھا نا صحابہ کرام کا، وہ جو بیعت تھی، قرآن کریم نے زیادہ تر اس کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ جو لوگ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ہاتھ پر وہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، عہد کر رہے تھے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے ان کے دلوں میں کیا ہے۔ فانزل السکینۃ علیہم، تو اللہ پاک نے ان کے اوپر پھر سکینت نازل فرمائی، تسکین نازل فرمائی۔ اور پھر ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، بے شک وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے،
ید اللہ فوق ایدیہم، اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بیان کیا۔ خیر اس کے بعد پھر کفار نے جب یہ صورتحال دیکھی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دیا، آپ تشریف لے آئے۔ پھر اس کے بعد کفار کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس صلح حدیبیہ سے مکہ کے دروازے مسلمانوں کے اوپر کھل گئے، مسلمانوں کے لیے حج اور عمرہ کا دروازہ کھل گیا، مکہ کا دروازہ، مسلمانوں کا مکہ میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ اس کے بہت ہی اچھے اور مفید اثرات میسر ہوئے مسلمانوں کو۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے کر گئے تھے عمرہ کی سعادت کے لیے۔ صرف 2 سال بعد سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوتا ہے تو مسلمان جب مکہ فتح کرنے کے لیے نکلے ہیں تو مسلمانوں کی تعداد 10,000 سے بھی زائد ہو چکی تھی۔ بہرحال یہ جو صلح حدیبیہ ہے آگے چل کر پھر یہی اسلام کی نشر و اشاعت، اسلام کے غلبے اور فتح مکہ کی بنیاد بنی ہے۔ تو اس سورہ الفتح میں یہ دونوں واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ پھر آگے سورہ الحجرات ہے۔ سورہ الحجرات کے اندر 2 چیزیں زیادہ توجہ کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، زیادہ فوکس کیا گیا ہے ان کو۔ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے گفتگو کے آداب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرنے کے آداب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں بیٹھنے کے آداب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پہ آنے کی صورت میں آپ سے بات کرنے یا آپ کے گھر پہ آنے کے آداب، یہ ایک موضوع یہ ہے۔ چنانچہ یہ بھی فرمایا گیا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی بات سے آگے نہ بڑھو، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ یہ ادب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں بیٹھنے کا۔ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو نا اونچی آواز سے اور زور سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے نہیں بلانا۔ یہ آپ کو مخاطب کرنے کے آداب ہیں۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پہ جب آؤ تو آپ کو آواز دے کر نہیں بلانا، جیسے وہاں عرب میں تھا بھی کہ گھر سے باہر سے آواز دے کے کہا جاتا تھا کہ باہر آؤ ہم آپ سے ملنے آئے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے نہیں کرنا، ایسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب نہیں کرنا۔ اسی طرح جب کوئی معاملہ ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے کو حتمی اور آخری سمجھا جائے، یہ نہ کیا جائے کہ ہم جو مشورہ دے رہے ہیں اور ہم جو بات کہہ رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو مانے۔ چنانچہ فرمایا کہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری باتیں ماننا شروع کر دیں گے تو تم لوگ بہت مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ یہ تھے کچھ آداب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے۔ اور پھر ساتھ ایک وعید بھی سنائی گئی کہ اگر کہیں بے ادبی ہوئی تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ہو سکتا ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے اور تمہارے سارے نیک اعمال اور نیکیاں برباد ہو کر رہ جائیں۔ دوسری جو چیز ہے وہ مسلمانوں کے باہمی معاملات ہیں، کہ مسلمان آپس میں پیار سے رہیں، محبت سے رہیں، احترام سے رہیں، صلح سے رہیں، ایک دوسروں کی رعایت کرتے ہوئے رہیں اور کوئی ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے۔ وہ تمام چیزیں جس سے دوسروں کے دلوں کے اندر نفرت، بدگمانی، لڑائی جھگڑا، فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، ان سے منع کیا۔ چنانچہ فرمایا لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، نہ مرد نہ عورت۔ ولا تلمزوا انفسکم، کسی پہ جھوٹے الزام نہ لگاؤ۔ ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے نام سے نہ پکارو۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو۔ اور ولا تجسسوا، کسی کی ٹو میں نہ لگے رہو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے آپس میں نفرت پیدا ہوگی، دشمنیاں پیدا ہوں گی، لڑائیاں پیدا ہوں گی۔
جبکہ مسلمان انما المؤمنون اخوہ، وہ تو سب بھائی بھائی ہیں، وہ تو بھائی بھائی ہیں، اور بھائیوں کے درمیان محبت ہونی چاہیے، رواداری ہونی چاہیے، رحم دلی اور نرم دلی ہونی چاہیے، شفقت ہونی چاہیے۔ چنانچہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ان چیزوں کو ختم کرنے والی ہیں، اس لیے مسلمانوں کے درمیان یہ چیزیں بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر کہیں لڑائی ہو جائے مسلمانوں میں، دو مسلمان لڑ پڑیں، فاصلحوا بین اخویکم، تو ان میں آپس میں صلح کراؤ تاکہ وہ محبت سے رہیں، دشمنی اور نفرت سے نہ رہیں۔ اسی طرح جو اور مضامین قرآن کریم نے بیان کیے ہیں بہت سارے ہیں۔ ایک تو اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے کس قدر قریب ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کے دل میں جو خیال بھی آتے ہیں نا ہم تو وہ بھی جانتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کی شارت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ بتانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ جو اعمال اور جو کام میں کرتا ہوں اللہ کو پتہ نہ ہوں گے، ارے تمہارے دلوں کے اندر بھی جو خیال آتے ہیں اللہ کو تو وہ بھی پتہ ہیں۔ ہاں، اتمام حجت کے لیے اللہ نے ایک انتظام اور بھی فرمایا ہوا ہے، اور وہ یہ کہ ایسے فرشتے مقرر فرمائے ہوئے ہیں جو انسانوں کے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، حالانکہ اللہ جانتے ہیں، پھر بھی اتمام حجت کے لیے کل کو انسان یہ نہ کہے کہ میں نے تو نہیں کیا، تو لو بھائی یہ دیکھو تمہارا تو ریکارڈ بھی موجود ہے۔ چنانچہ فرشتے موجود ہیں، ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، جو بات منہ سے نکلے گی وہ اس کو نوٹ کر لیتے ہیں اور تحریر کر لیتے ہیں، اور پھر جب کل قیامت کا دن آئے گا تو وقال قرینہ هذا ما لدي عتید، تو یہ جو انسان کے فرشتے ساتھ تھے وہ کہیں گے یا اللہ یہ دیکھیے اس کا سارا ریکارڈ ہمارے پاس موجود بھی ہے، محفوظ بھی ہے۔ اب یہ اتمام حجت ہے۔ علم تو اللہ کو دلوں کے اندر پائے جانے والے خیالات اور ذہنوں کے اندر پیدا ہونے والی سوچ کا بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔